بسم اللہ الرحمن الرحیم من ترک الصلاة متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آپ کئی دن سے سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان مرد و عورت پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، تو اس پر اللہ رب العزت نے دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز کو فرض فرمایا ہے۔ اب نماز پڑھنے سے انسان کے لیے کیا کیا مراتب ہیں، اس کے فضائل ہیں، وہ آپ نے سماعت کیے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر کوئی انسان نماز چھوڑ دے، نماز ادا نہ کرے، تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکام ہیں۔ یہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ نماز فرض عین ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض۔ اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز کو فرض تو جانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں، فرض تو مانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا، تو شریعت مطہرہ فرماتی ہے کہ ایسا انسان فاسق ہے، بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ ایک وہ شخص جو نماز چھوڑ دے بنا کسی عذر شرعی کے، شریعت کی کوئی مجبوری نہ ہو، شریعت کی جانب سے چھوڑنے کی اجازت نہ ہو، اور کوئی شخص ایک نماز بھی چھوڑ دے، تو سنو مسلمانوں، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قصداً بغیر شرعی عذر کے ایک نماز کو بھی چھوڑتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک نماز چھوڑتا ہے تو جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں جب قبر میں جاتا ہے تو قبر اس انسان کو ایسے دباتی ہے، ایسے بھیجتی ہے، ایسے دبوچتی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا حساب نہایت سختی کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے وہ انسان جو دنیا میں نمازیں چھوڑتے ہیں، جو دنیا میں نمازوں کو ترک کرتے ہیں۔ ڈرے اللہ کے عذاب سے۔ میرے آپ کے رسول پاک ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر شرعی کے ایک دن کی نہیں، 5 ٹائم کی نہیں، 4 کی نہیں، نبی فرماتے ہیں اگر ایک ٹائم کی نماز کو بھی چھوڑا، ایک ٹائم کی نماز کو بھی ترک کیا کہ اس کو نہ ادا کیا نہ اس کی قضا کی، تو نبی فرماتے ہیں مسلمانوں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ ایسے انسان کو ایک نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے 500 سال جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ اللہ اللہ، ایک نماز چھوڑی، ایک نماز،
शरीयत की जानिब से कोई उज़्र नहीं है, कोई उज़्र शरई नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी का मतलब शरई मजबूरी नहीं है। और नमाज छोड़ दी तो मेरे आपके रसूल फरमाते हैं कि एक नमाज के छोड़ने की वजह से उस इंसान को 500 साल तक जहन्नम की आग में जलना होगा। अब मुसलमानों, हम जरा सोचें, हमारी माँ बहन बेटियां सोचें, हम अपने घर वाले बच्चों के ताल्लुक से सोचें, अपने बारे में सोचें। एक नमाज के छोड़ने का बदला 500 साल जहन्नम में जलना। हम कितनी नमाजें छोड़ रहे हैं, दिन और रात में कितनी नमाजें छूट रही हैं, हफ्ते में कितनी छूट रही हैं, महीने में कितनी छूट रही हैं। जब एक नमाज का आलम यह है तो मुसलमानों एक हफ्ते में कितनी छूटी, उनका आलम क्या होगा। और जो मेरे भाई सिर्फ जुमा पढ़ लेते हैं, बाकी नमाजों को छोड़ देते हैं, तो वो जरा गौर करें कि उनका जहन्नम में जलना कितने दिनों तक। ये दुनिया फानी है, फानी। बड़े बड़े अच्छे इस दुनिया में न रहे, सब चले गए। दौलतमंद आए, वो चले गए। फिरौन दुनिया में आया चला गया, कारून दौलत का मालिक दुनिया में आया चला गया, बड़े बड़े दारा और रुस्तम, बड़ी बड़ी ताकतों के मालिक, बड़ी बड़ी हुकूमतों के मालिक इस दुनिया में आए चले गए। मगर मुसलमानों कोई कुछ अपने साथ लेकर न गया, न कोई हुकूमत लेकर के गया, न कोई गुलामों की फौज लेकर के गया, न कोई मालो दौलत लेकर के गया। आज जिस मालो दौलत के कमाने के लिए हमें नमाजों की परवाह नहीं, हमें अजानों की परवाह नहीं, हम नमाजों के वक्तों को निकाल देते हैं, हम नमाजों के टाइम को बर्बाद कर देते हैं, नमाजों को छोड़ देते हैं। याद रखो, जिस वक्त हमारा आपका इंतकाल होगा, हम दुनिया से जाएंगे तो न दौलत जाएगी, न ये माल जाएगा, न ये घर बार जाएगा, न बिल्डिंगें जाएंगी, खुदा की कसम कुछ नहीं जाएगा, बल्कि हमारे साथ हमारे आमाल जाएंगे। आज हम उन्हीं आमाल की तैयारी नहीं कर रहे। जो चीज हमें कब्र में काम आए, जो चीज मैदान महशर में काम आए, जो चीज अल्लाह की रजा का जरिया बने, जो चीज मेरे मुस्तफा की खुशी का जरिया बने, आज हमने उन्हीं चीजों को छोड़ रखा है। उन्हीं चीजों से हम कतरा रहे हैं, उन्हीं चीजों से हम हटते जा रहे हैं। मुसलमानों सुनो, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो फरिश्ते मेरे पास आए, मुझे लेकर के चले। अल्लाहु अकबर, डरो मुसलमानों, मैं भी खौफ करूं, आप भी अल्लाह से डरो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, दो फरिश्ते जिब्राइल और मीकाईल मेरे पास आए, मुझे लेकर के चले। मैंने एक जगह पर देखा, दो शख्स हैं, एक लेटा हुआ है, एक उसके सरहाने के बराबर खड़ा है। जो खड़ा है उसके हाथ में भारी भरकम पत्थर है, भारी भरकम चीज है। जो लेटा हुआ है वो खड़ा होने वाला शख्स जिसके पास भारी भरकम चीज है, जिसके पास पत्थर है, वो पत्थर उस लेटे हुए इंसान के सर पर मारता है, उसका भेजा निकाल देता है, उसके सर को बिल्कुल कुचल देता है। अल्लाह की कुदरत, इधर सर टूटा, इधर सर का भेजा निकला, सर कुचला, अल्लाह फिर उसको दुरुस्त फरमा देता है। फिर वो शख्स उसके पत्थर मारता है, फिर सर ठीक हो जाता है, फिर पत्थर मारता है, फिर सर ठीक हो जाता है। इसी तरीके से मुसलसल मुतवातिर कंटिन्यू वो शख्स पत्थर मारता जा रहा है, उसको ये तकलीफ पहुंचाता जा रहा है। मेरे रसूल पाक ने देखा तो इरशाद फरमाया, ये कौन है, इसके साथ ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। फरिश्तों ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम, ये शख्स के जिसके पत्थर मारा जा रहा है, जिसके सर को तोड़ा जा रहा है, जिसके सर को फोड़ा जा रहा है, जिसके सर को कुचला जा रहा है, या रसूल अल्लाह ये वो शख्स था जो दुनिया के अंदर नमाजें नहीं पढ़ता था, जो दुनिया में नमाजों की परवाह नहीं करता था, जो दुनिया के अंदर अपनी नमाजों का वक्त निकाल देता था, नमाजों में सुस्ती करता था। अल्लाह की तरफ से इसे ये अजाब दिया जा रहा है, और या रसूल अल्लाह इसको कयामत तक इसी तरीके का अजाब दिया जा रहा है। हजरात, यह है नमाजों को छोड़ना, यह है नमाजों से दूरी, यह है नमाजों से कतराना।
آج ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں, اپنے گھر میں بیٹھ کر کے آرام سے کھاتے پیتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں نمازوں کی پرواہ نہیں. جبکہ سنیں ایک اور حدیث پاک, ترمذی کی حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کتنے شفیق ہیں اپنی امت کے حق میں, کتنے مہربان ہیں اپنے رسول اپنی امت کے حق میں. آپ کی شفقت کا عالم یہ ہے, آپ نے سنا ہے بارہا طائف کے میدان میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے ہیں, اپنی قوم کو کلمہ پڑھانے کے لیے گئے ہیں, اپنی قوم کو, اپنے امتیوں کو اللہ کے رسول پاک برائی سے بچانے کے لیے گئے ہیں, آئے اچھائی کی دعوت دینے کے لیے گئے ہیں, معبودان باطلہ سے بچا کر, 360 بتوں سے بچا کر ایک رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کی دعوت دینے کے لیے گئے ہیں. لیکن جب طائف کے لوگوں نے دیکھا اللہ کے رسول ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں, ایک رب کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں, تو تاریخ بتاتی ہے ان طائف کے لوگوں نے, ان بے وقوفوں نے میرے اللہ کے رسول پاک کو گالیاں بھی دی تھی, برا بھی کہا تھا, ناجائز جملے بھی کہے تھے. اتنا ہی نہیں بلکہ میرے سرکار کے جسم نازنی پر پتھروں کی ظالموں نے بارش کر دی تھی. اللہ کے رسول کے جسم پر پتھر برسائے, میرے آقا کے جسم نازنی پر پتھر مارے, اس حد تک پتھر مارے, اتنے پتھر مارے کہ میرے رسول مبارک کے جسم نازنی سے خون بہنے لگا, اللہ کے رسول پاک کے جسم سے خون نکلنے لگا, آپ کے مبارک نالین میں خون آ گیا. آپ ایک باغ میں تشریف لے کر کے آ گئے, اللہ اکبر کبیرہ. اب فرشتے میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں. ایک فرشتہ حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, اے اللہ کے رسول پاک آپ مجھے اجازت دے دیجئے, ان ظالموں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہے, آپ پر پتھروں کی بارش کی ہے, آپ کو تکلیف پہنچائی ہے. یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے, میں بارش کا فرشتہ ہوں, ابھی اتنی بارش فرماؤں, اتنی بارش کروں, اتنی بارش کروں کہ سیلاب آ جائے اور ان لوگوں کو اپنی غلطی کا نتیجہ مل جائے. میرے رسول پاک خاموش. ایک فرشتے اور آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے, میں ساری بستی کو ابھی نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جاؤں اور اوپر سے نیچے گرا دوں, سب ہلاک ہو جائیں گے. مگر میرے آقا خاموش ہیں. امت پر رحم تو دیکھو, میرا نبی کیسا کریم ہے, رحم تو دیکھو. اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا جو آپ کے ساتھ تھے, یا رسول اللہ آپ اس قوم کے لیے بد دعا فرما دیجئے, ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دیجئے آقا, تاکہ ان کو اپنی غلطی کا مزہ مل جائے, یہ ہلاک ہو جائیں. میرے آقا کی رحمت تو دیکھو, اللہ کے رسول کا کرم تو دیکھو, اپنی امت پر کتنے شفیق ہیں. ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا. لوگوں نے سمجھا اب سرکار بد دعا فرمائیں گے, ان کو اپنے ظلم کی سزا ملے گی. لیکن مکی مدنی مصطفیٰ میرے آپ کے آقا اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون, اے مالک و مولا میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے, اس لیے کہ یہ مجھے ابھی جانتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. حضرات ذرا غور تو کیجئے, پتھر کھا رہے ہیں میرے آقا, گالیاں سن رہے ہیں میرے آقا, ناجائز جملے سن رہے ہیں, لیکن پھر بھی اپنی امت کے حق میں دعائیں فرما رہے ہیں. مکے کی دھرتی ہے, میرے آقا چلتے ہیں, راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں, لوگ کہیں کوئی کوڑا ڈالتا ہے, مگر آمینہ کا لال مسکرا کر کے نکل جاتے ہیں. کسی نے کوڑا ڈالا, میرے آقا نے اپنے جسم نازنی کو حرکت دی, یعنی کپڑوں کو ہلایا, کوڑا گرا دیا, آگے چل دیے, کانٹے راستے میں بچھائے, مگر آمینہ کا لال ان کے لیے دعاؤں کے ہار عطا فرما دیتا ہے, دعاؤں کے پھول برسا دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ میرے آقا کا عالم تھا امت کے حق میں. مگر سنو اب ترمذی کی حدیث, جو میرے آقا اتنے رحیم ہیں, اتنے کریم ہیں, لیکن اگر یہی امتی نماز چھوڑتا ہے, یہی امتی نماز کو ترک کرتا ہے, تو میرے رسول اس پر کتنے ناراض ہوتے ہیں, میرے آقا اس پر کتنے غضب میں ہوتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, آقا فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, میرا جی چاہتا ہے, میرا دل چاہتا ہے, میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں نماز کو کھڑا کرا
کرا دوں، یعنی جماعت کو قائم کرا دوں، جماعت قائم ہو جائے اور میں چند لوگوں کو لے کر محلے میں نکل جاؤں، چند لوگوں کو لے کر کے محلے میں نکلوں، اور نکلنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس گھر کے اندر میں دیکھوں، جس گھر میں مجھے کوئی ایسا انسان نظر آ جائے کہ جو جماعت چھوڑ کر اپنے گھر میں بیٹھا ہے، جماعت چھوڑ کر کے گھر میں موجود ہے، نماز چھوڑ کر کے گھر میں موجود ہے، اللہ کے رسول کا جلال دیکھو، نبی کی ناراضی دیکھو، نماز چھوڑنے والے پر کس قدر سخت ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے مسجد میں جماعت قائم کرا دوں، محلے میں نکل جاؤں اور جس گھر کے اندر دیکھوں کہ کوئی جماعت چھوڑ کر گھر میں بیٹھا ہے تو نبی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ اس انسان کے گھر کو آگ لگا دیں۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ جی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ وہ نبی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ لوگ پتھر برسائیں تو نبی دعائیں دیں، لوگ برا کہیں تو میرے آقا دعائیں دیں، لیکن اگر امتی نماز چھوڑ رہا ہے، میرے رسول کا کلمہ پڑھنے کے بعد نماز چھوڑ رہا ہے تو اس پر آقا کتنے ناراض ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر نماز چھوڑ دے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ مسلمانوں ذرا سوچو، یہ ہے نماز۔ آج ہم نماز سے دور ہو رہے ہیں، آج ہم نماز سے بھاگتے نظر آتے ہیں، نمازوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، جبکہ یاد رکھو اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں جب میدان قیامت ہوگا، اللہ اکبر، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اعمال کا جب حساب و کتاب ہوگا، جب حساب و کتاب عمل کے بارے میں ہوگا تو میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے تعلق سے معلوم کیا جائے گا کتنی نمازیں پڑھ کر کے آیا ہے، کتنی نمازیں چھوڑ کر کے آئے ہو۔ مسلمانوں، ہم اور آپ اسی دن کی تیاری کریں، قیامت کے دن ہمیں نمازوں کا حساب و کتاب دینا ہے، رب کی بارگاہ میں کتنی نمازیں ہم نے ادا کی ہیں اس بات کو بتانا ہے، کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں اس بات کو ہمیں پیش کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اور آپ دنیا سے جائیں مسلمانوں نمازی بن جائیں، اس سے پہلے کہ ہماری روح نکلے ہم رب کی بارگاہ میں سر کو جھکانے والے بن جائیں، اس سے پہلے کہ ہماری نمازیں جنازہ پڑھی جائے مسلمانوں ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں، ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیں، ہم اپنی مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، ہم نے مسجدوں کو خالی کر دیا ہے، مسجدیں بڑی بڑی تو ہم بنا لیتے ہیں، عمدہ عمدہ مسجدیں تو ہم بنا لیتے ہیں، بڑی بڑی شاندار بلڈنگیں ہم بنا لیتے ہیں، لیکن نمازیوں سے مسجدیں خالی ہیں، نمازیوں سے مسجدیں خالی ہیں۔ بولو مسلمانوں، اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں جب انسان مسجد کو آباد کرتا ہے، جہاں مسجد آباد ہوتی ہے، جہاں مسجد جناب والا لوگوں سے آباد ہوتی ہے، اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں تو وہ مسجد رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے مالک و مولا، اے پاک پروردگار، تیرے ان بندوں نے مجھے آباد کیا ہے، تیرے ان بندوں نے تیرے گھر کو آباد کیا ہے، اے مالک و مولا تو اپنے ان بندوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ہم اور آپ سب مسلمان ہیں، ہم نے مسئلہ عرض کر دیا کہ جو بالغ ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، عذر شرعی نہ ہو تو ایسی صورت میں دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا ہم اور آپ پر فرض ہے۔ نماز کی ادائیگی کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے۔ اللہ اکبر۔ قرآن فرماتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا، وہ انسان کہ جو جان پوچھ کر کے نماز کو چھوڑ دے، بغیر عذر کے نماز کو چھوڑ دے، تو میرا رب فرماتا ہے فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں بڑی مدت تک رہے گا، بڑے لمبے دنوں تک رہے گا۔ میرے عزیزو، جہنم سے ہم بچنے کے کام کریں، جہنم کی آگ سے بچنے کے کام کریں، جہنم میں جانے سے بچنے کے کام کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، نمازیں پڑھیں، روزے
روزے رکھیں، صاحب نصاب ہیں تو زکاتیں دیں، اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھیں، برائیوں سے بچیں، بد مذہبی سے بچیں۔ یہ بھی یاد رکھیے ہم نمازیں پڑھیں لیکن اس طور پر پڑھیں جیسا نمازیں پڑھنے کا حکم ہے، جیسے نمازیں پڑھنے کا طریقہ ہے۔ طریقہ کیا ہے کل یا پرسوں انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ نماز ہم اس طور سے پڑھیں کہ سر ہمارا رب کی بارگاہ میں جھکتا ہو اور دل ہمارا پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہمارے سینے میں موجود ہو۔ چونکہ اگر نبی کی محبت نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے یا نبی کی شان میں کوئی غلط عقیدہ رکھتا ہے تو یاد رکھو پھر ایسا انسان کتنی ہی نمازیں پڑھتا رہے، کتنے ہی روزے رکھتا رہے، کتنی ہی تلاوتیں کرتا رہے، کتنے ہی دنیا میں اچھے کام کرتا رہے، لیکن اگر عقیدہ خراب ہے، اگر عقیدہ سلامت نہیں، اگر عقیدہ صحیح نہیں، اگر بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں، بلکہ قیامت کا دن ہوگا ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کے سارے اعمال کو، اس کی نمازوں کو، اس کے روزوں کو، اس کی زکاتوں کو، اس کے حجوں کو، اس کی تلاوتوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس کے منہ پر پھینک دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا یہ ہے تیری وہ نمازیں جو ہمارے نبی کی محبت سے خالی تھی، یہ ہے تیرے وہ روزے جو نبی کی محبت سے خالی تھے، یہ ہے تیری عبادتیں جو نبی کی محبت سے خالی ہیں۔ سنو اللہ کی بارگاہ میں عمل وہی قبول ہوگا، وہی قبول ہوگا، وہی قبول ہوگا کہ آدمی اس نیت سے کرے کہ اللہ کے لیے عبادت کرے مگر اس طور پر کہ اپنے سینے کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا کر کے کرے۔ اللہ کے رسول سے محبت کیجئے، اللہ کے حکام پر عمل کیجئے، نبی کے حکام پر عمل کریں، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار مجھے آپ کو سب کو احکام صالحہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، برے کام سے اللہ مجھے آپ کو محفوظ فرمائے، میرا آپ کا سب کا اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔